میں چند باتیں عرض کروں گا اس لیے کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے پرانے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بڑا عطا کیا تھا. اس وقت کے بڑے علماء میں سے تھے. تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت، شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں شاگردوں میں اور مریدوں میں. یہ جو ہمارے والد صاحب کہتے تھے یہ پیر اڑتا نہیں ہے، مرید اڑاتے ہیں اس کو. سمجھ میں آئی نا بات؟ پیر نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں. مرید اپنے پیر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پیر صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اچھے مرید بھی ہوتے ہیں بھائی، ہم خود پیر مرید والے لوگ ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود قادری سلسلے میں تھے. اچھے پیروں کو بھی ہم مانتے ہیں، اچھے مریدوں کو بھی ہم مانتے ہیں. تو وہ ان کے مرید نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس تو اتنا علم ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کر لیں تو لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے. اتنا علم آپ کے پاس ہے. یاد رکھو نبوت علم پر نہیں ملتا. جس کے پاس زیادہ علم ہوگا تو نبی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے. نبی اللہ بناتے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اللہ نبی بناتا ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اللہ اسے رسول بناتا ہے. فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے اللہ نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے. تو وہ جو عالم دین تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے کہا جی میں اپنے اس مرید کو سمجھاؤں گا تو اس کو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو پریکٹیکلی سمجھانا چاہیے. اور اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے بزرگوں کا کہ وہ عملی طور پر لوگوں کو سمجھاتے ہیں پریکٹیکلی، کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اسے یہ عقیدہ سمجھ میں آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. یہ اسے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کے دل کے اندر یہ بات اچھی طرح راسخ ہو جائے. تو وہ سفر کر رہے تھے، پیر صاحب مرید بھی تھے ان کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ تھوڑی دیر انتظار کرو، آپ کو جواب مل جائے گا. رات ہوئی، ایک مسجد میں، سردی کا زمانہ تھا، اور وہ اس مسجد میں ٹھہر گئے. جب تہجد کا وقت ہوا تو یہ استاد اٹھے اور انہوں نے اپنے مرید سے کہا بھائی اٹھو تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا حضرت ہم تو مسافر ہیں، مسافر پر تو ویسے بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور آپ اللہ نے فرض 2 کر دی ہے، آپ کہتے ہیں تہجد پڑھو. آپ بھی آرام سے سو جائیں، مجھے بھی سونے دیں. سردی میں ابھی میں جاؤں گا، پانی گرم کروں گا، پانی بھی ٹھنڈا ہے، تو تہجد پڑھنا کوئی فرض تو ہے نہیں، آپ سو جائیں. پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. وہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، استاد نے تہجد پڑھی، شاگرد مرید سویا ہوا ہے. مؤذن آیا، صبح فجر کی اذان دی اس نے، تو وہ شاگرد بھی اٹھ گیا، وضو کیا، نماز پڑھی. نماز کے بعد حضرت نے بلایا اسے، کہا جی کل تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا آپ نبی بن جائے. کہتے میں نبی نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں زندہ آدمی تمہارے سامنے، تم مجھے کہہ رہے ہو نبی بن جاؤ، تو میں زندہ آدمی تمہارے سامنے، میں رات کو آیا تمہیں اٹھانے کے لیے، تم نے میری بات نہیں مانی، زندہ، اور تم مجھے کہتے ہو نبی بن جاؤ. میں ایک زندہ ہوں، تم مجھے نبی سمجھ رہے ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میری بات تو تم نے مانی نہیں، بلکہ مجھے بھی کہا سو جاؤ. صبح اذان ہوئی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آیا، صدیاں گزر گئی ہے، تم نے اس اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو تم نے بستر گرم بستر چھوڑ دیا، وضو کر کے نماز پڑھا. سچا نبی وہ ہوتا ہے جس کے فوت ہونے کے بعد لوگ اس کا نام سن کر بستر چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ، وہ ہوتا ہے سچا نبی. سبحان اللہ. اپنا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو. ہمیں نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ نہیں ہے ضرورت کسی نبی کی.
اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. جتنے کمالات تھے اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو عطا فرمائے. گزشتہ جتنے انبیاء آئے تھے وہ ایک خاص محدود وقت کے لیے آئے تھے. اللہ نے آپ کو محدود وقت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا.